ہمارے اندر آج ایک کمی ہے. میرے ملک کا وہ نوجوان جس کے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے, وہ ایک بات سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے دینی معاملات میں عالم کو کردار ادا کرنا چاہیے, علماء کو آگے آنا چاہیے. مثلا مسجد ہے, عالم کے پاس ہو, مدرسہ ہے, عالم کے پاس ہو, خانقاہ ہے, عالم دین اس کو چلائے, تدریس و تجوید و تعلیم ہے, علماء سنبھالے. اسی طرح اللہ اللہ کے لیے دل صاف کرانا, تزکیہ و پاک تصوف کی فیلڈ علماء سنبھالے, بہت اچھی بات ہے. لیکن جب یہی عالم جس کو یہ حدیث کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے خوش ہو کے دیکھتا ہے, تفسیر کی مسند پہ بیٹھتے ہوئے خوش ہو کے دیکھتا ہے, مسجد و مدرسے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے, جب یہی عالم خانقاہ سے نکل کے قومی اسمبلی میں اپنے کردار ادا کرنے کے لیے اسلامی سیاست میں عالم دین قدم رکھتا ہے, تو جس کے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے, وہ طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیتا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے عجیب بات ہے, اس مولوی کو خانقاہ میں ہونا چاہیے, دینی بات بتاتا, اس مولوی کو مسجد میں ہونا چاہیے, دینی معاملات بتاتا, مدرسے میں ہونا چاہیے, سبق پڑھاتا, امام مسجد ہوتا, نماز پڑھاتا, خطیب منبر ہوتا, بیانات کرتا, تبلیغ دین میں ہوتا, تدریس دین میں ہوتا, تعلیم دین میں ہوتا. اسے کیا کام ہے کہ وہ تصوف سے نکل کے, خانقاہ سے نکل کے, مساجد و مدارس سے نکل کے اسلامی سیاست میں آ کر بیٹھ گیا؟ اور یہاں پر بڑے بڑے دانشور بن کے سامنے آ جاتے ہیں, منبر کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرو, منبر کو سیاست کے لیے. آؤ میں اس معاملے اور غلط فہمی کو آپ کی خدمت میں 2 اور 2 4 کر کے پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ ذہن کس نے ہمیں دیا ہے, یہ سوچ ہمیں کس نے دی ہے, یہ فکر ہمارے دماغوں میں کس نے ڈالی ہے. آؤ میں 2 جملے کہنے لگا ہوں. 2 خاندان سادات کے چشم و چراغ پیش کر رہا ہوں. دونوں سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, دونوں کے جسم میں خون حیدر دوڑتا ہے, یہ اولاد نبی اور آل علی ہیں. پہلے سادات میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, یہ ہے. اور دوسرے نمبر پہ محدث جلیل علامہ سید یوسف بن ناری رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پہ بھی کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. آپ ان 2 کے کردار کو اٹھا کر ملک پاکستان میں دیکھ لیجئے کیا کردار ہے. قادیانیت کا مسئلہ ملک پاکستان سے پہلے اٹھا ہے, ملک پاکستان بعد میں بنا ہے. جب 1947 کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ کو اور ہمارا ملک معرض وجود میں آیا, سلطنت خداداد مملکت اسلامیہ پاکستان بنا ہے. 1953 میں قادیانیت کی سازشیں عروج پر تھیں, امیر شریعت رحمہ اللہ نے قیادت سنبھالی, گلی گلی گئے ہیں, چوک چوک گئے ہیں, چوراہے چوراہے گئے ہیں, نہ روڈوں کو دیکھا, نہ سڑکوں کو دیکھا, نہ شہروں کو دیکھا, نہ دیہاتوں کو دیکھا, نہ دن دیکھا, نہ رات دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی. سفر کیا, آدھی زندگی ریل میں گزار دی, حکومت وقت انگریز کی مخالفت کی, آدھی زندگی جیل میں گزار دی. اس شخص نے دن رات ایک کر کے ختم نبوت کے کارنامے کا پھریلا رہرایا. 1953 جب آیا, 10 لاکھ بندہ, عام فیگر نہیں ہے, 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہو چکا تھا. 1 لاکھ بندہ اپاہج, معذور, ڈسیبل پرسن, کہیں گولیاں کھا کے, کہیں سرکار کے ڈنڈے کھا کے, کسی جگہ زخمی ہو کر یہ مفلوج ہو چکا تھا. اور 10,000 آدمی کی گردن پر چھری چل چکی تھی, 10,000 شہداء تھے. پورے ملک میں تحریک چلی. اس وقت کے پرائم منسٹر آف دا کنٹری خواجہ ناظم الدین ٹس سے مس نہ ہوا, قانون نہیں بنا ختم نبوت کا. ہمارے پاس تبلیغی جماعت کی طاقت تھی, تعلیمی جماعت کی طاقت تھی, مدارس تھے, مساجد تھی, خانقاہ تھے, منبر تھا, مصلی تھا, سب کچھ تھا.
لیکن تاریخ میں ہم ملک میں قانون نہ بنوا سکے. مخلص ضرور تھے, اچھے ضرور تھے, نیات ان کی اچھی تھی, قانون نہ بناؤ. کیوں؟ ایک مسئلہ تھا, ایک عنوان. اس وقت ہمارے پاس سیاسی قوت علماء کے پاس نہیں تھی, سیاسی طاقت, سیاسی طور پر نمائندگی علماء کے پاس نہیں تھی. جب 1974 آیا, 22 مئی 1974 کو جناب ملتان میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس موجودہ چناب نگر سابقہ ربوہ سے گزر رہے ہیں. قادیانیوں کی چھیڑخانی پر مسلم طلبہ زخمی ہوتے ہیں. تحریک اٹھی ہے, متحدہ مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے پورا پاکستان اکٹھا ہوا ہے. محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت ہے. حضرت بخاری تو فوت ہو گئے تھے, 28 اگست 1961 حضرت بخاری کا انتقال ہے. اب حضرت بنوری نے قیادت سنبھالی ہے. اور جب بات آئی ہے چوک چوراہوں پہ جلسے ہوئے, مئی میں یہ واقعہ ہوا, اگست میں جا کر پورے ملک تک 2 ماہ میں دعوت ختم نبوت پھیل چکی ہے. 7 ستمبر 1974 کو لیجسلیٹو اسمبلی آف دا مائی کنٹری پر وہ وقت آیا کہ جب قادیانیوں کو برسر اسمبلی بلایا گیا, آؤ قادیانیوں تم اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش کرتے ہو, اپنی ضلالت, اپنی شیطنت, اپنا دجل, اپنا کفر, اپنا گمراہی پروگرام لے کر آؤ, قومی اسمبلی میں آؤ. جرات ہے تم میں, تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے, بوتلوں کا دودھ نہیں پیا. مرزا قادیانی کو قرآن اور حدیث کے میزان میں نبی ثابت کر کے دکھاؤ. اور اس وقت سیاسی پاور بھی علماء کے پاس تھی. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کو اس وقت ایک حلقہ تھا, مفکر اسلام, قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود کو یہاں کے غیوروں نے جتوا کر بھیجا ہوا تھا. ہزارہ کی زرخیز سرزمین نے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نور اللہ مرکزہ مرد حر کو وہاں پہنچایا ہوا تھا. بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, تمام مذہبی قیادت ان کی پشت پر تھی. اور انہوں نے وہاں قومی اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا. اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, اس وقت کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اس بات پہ ایگری ہونا پڑا کہ ہم ایک آرڈیننس جاری کرتے ہیں, قادیانیوں کو خصوصی کمیٹی میں بدل کے اسمبلی بلواتے ہیں. 13 دن بحث ہوئی ہے. اٹارنی جنرل بھی بات کرتا ہے, مولانا مفتی محمود بھی بات کرتے ہیں, قومی اسمبلی کا سپیکر بھی بات کرتا ہے, وزیر اعظم بھی بولتا ہے, وزراء بھی بولتے ہیں, قائمہ کمیٹی کے ممبرز بھی بولتے ہیں, قادیانی بھی بولتے ہیں. 13 دن دعوت دی. میں نے اس دن حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم کو کال پہ پوچھا. جب میں نے سوال پوچھا مجھے کہا بہت اچھا سوال پوچھا ہے, بہت کم مجھ سے کسی نے ایسا سوال پوچھا. میں نے کہا حضرت بتائیں, قادیانیوں کے تو 2 گروپ ہیں. ہم مرزا ناصر کا سنتے ہیں کہ یہ آیا تھا, یہ تو قادیانی مرزائی جماعت کا بڑا تھا. قادیانیوں کو دوسرا گروپ لاہوری, اس کی قیادت کس نے کی تھی اسمبلی میں, کون ان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی عبد الکریم ایڈوکیٹ کر رہا تھا. تو قادیانیوں کے دونوں گروپس کو بلایا گیا کہ کل ایک کہہ دے جی ہمیں نہیں بلایا. آئے پہاڑ پور ڈیرہ اسماعیل خان کے غیوروں, 13 دن تک بحث ہوئی. میں خلاصے کے طور پہ کہتا ہوں کفر ہار گیا, اسلام جیت گیا. اور اسلام ایسا جیتا, قانون بنا, قانون. سنو, وہ بھی سید زادہ تھے, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, یہ بھی سید زادہ تھے محدث یوسف بن نوری رحمہم اللہ. وہاں لاکھوں بندے گھر سے بے گھر ہوئے, وہاں پر 1 لاکھ بندہ معذور ہوا, 10,000 جوانوں کا خون لگا. یہاں پر کوئی بے گھر نہیں ہوا, کوئی زخمی نہیں ہوا, کوئی شہید نہیں ہوا, اور قانون بنا. کیوں؟ علماء کے پاس سیاسی قوت بھی تھی, اللہ کی مدد بھی تھی. اب مجھے بتائیں ہم کس بنیاد پر اس سیاست کے مخالف ہیں؟ آؤ میں وہ بنیاد بتانے لگا ہوں.
جب قادیانی اپنے کفر کو کفر سمجھ کے وہاں سے نکالا گیا اور قانون بنا رسول اللہ کی ختم نبوت پہ پہرہ داری کے لیے آقا کی ناموز پہ چوکیداری کا حق ان نے ادا کیا. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, مجھے میرے اکابر بتاتے ہیں کہ سر پہ سفید عمامہ, ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی, کندھے پہ حمائل شریف قرآن شریف لٹکایا ہوا, سفید کرتا, سفید جبہ اور ہاتھ میں عصا رکھ کے مرزا قادیانی کا تیسرا پوتا مرزا ناصر آیا, اللہ کے نام پہ ہاتھ باندھ کے جل جلالہ کہتا تھا, رسالت مآب کے نام پہ جھک کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا. تو مجھے خطرہ پڑ گیا کہ کہیں کہ اسمبلی کے سادہ لوگ جن کے دل میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں, اس کفر کو اسلام نہ سمجھ بیٹھے. ہائے کیا ہوگا. ہم مولویوں کے سر پہ کسی پہ پگڑی ہے, کسی پہ نہیں ہے, ہم کوئی جبے میں نہیں ہے, ہمارے ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹیاں نہیں ہے, لیکن یہ کفر اپنے آپ کو اسلام میں پیش کر رہا ہے. کئی حوالے آئے, وہاں ایک حوالہ تو براہین کا آیا, رب رحمت نازل کرے ڈی ای خان کے ایک مرد حر پہ, جناب عظیم مجاہد رحمہ اللہ, ان کے پاس وہ کتاب تھی, قادیانیوں نے چھپائی ہوئی تھی, انہوں نے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کو پیش کیا. ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے عظیم مجاہد کے نام سے بہت واقف ہے, ان نے پیش کیا اور مفتی صاحب نے اسی کتاب کو وہاں پیش کیا اور قومی اسمبلی کے لوگوں کو کہا ایک جملہ سنو, کیا تم لوگ اپنی ماں پر اعتبار کہتے ہو؟ کہ محمود یہ کون سا سوال ہے, کہ بتاؤ تمہیں اپنی ماں پہ اعتماد ہے کہ تم حلال زادے ہو یا حرام زادے ہو؟ کہ جی ہمیں اپنی والداؤں پر اعتماد ہے, ماں پر اعتبار ہے, اپنے باپ پر اعتماد ہے, ہم حلال نسل ہیں. کہاؤ مرزا کہتا ہے کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا, کہا جو مجھے مانتا ہے وہ حلال زادہ ہے, جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں نے حرام کاری کی ہے. کھول گیا اسمبلی کا ماحول. کہتے ہیں بظاہر تو شاید قادیانیوں نے کہا کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے, تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے, وہ موبائل کا زمانہ تو نہیں تھا, کہ مجھے بھی اس کمرے پہ بند کر دے, مرزا ناصر کو بھی بند کر دے, ہم سے کسی قسم کے باہر کا رابطہ نہ ہو, سب کوئی قادیانی مسلمانوں کو یہاں بٹھاؤ, ذوالفقار علی بھٹو آرڈر جاری کرے, یہاں سے اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر اڑے, چنیوٹ جائے, چنیوٹ کی ڈی سی کو کہو روا بک ڈیپو سے مرزا کی یہ کتاب لے کر آئے, اگر مرزا کی کتاب سے یہ حوالہ نہ ملا محمود اپنی موت لکھ دے گا. یوں ہوتا ہے ختم نبوت پر پہرہ داری, یوں ہے. تو وہی ملا حوالہ اور قادیانی ذلیل ہو کر یہاں سے نکلا, اور آج قانون بن چکا ہے کہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ پیش نہیں کر سکتے. یہ محنت ان سیاسی علماء کی ہے. جب قادیانی نکلا تو اس نے ایک بیانیہ بنایا, سنو, نیریٹو بنایا, ایک موقف رکھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو. کہا وہ کیسے؟ کہا ذہن دو لوگوں کو, تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے. کہا یہ کیوں کہے؟ کہو تو صحیح, مدرسہ حق کا مدرسہ ہے, کیوں کہ کہو. مساجد کا امام مولوی ٹھیک ہے, خانقاہ میں بیٹھنے والے ٹھیک ہے, وہ عالم ہے, سیاسی عالم نہیں ہے, اس کو اسلام نہیں اسلام آباد چاہیے. کہ یوں کہو. کیوں؟ قادیانی جانتا تھا کہ سیاسی پاور جب تک ان کے پاس ہے, انہوں نے میرے اندر وہ کیل ٹھونکا ہے کہ رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی. اسی لیے اس نے سیاسی علماء سے مسلمانوں کو جدا کرنے کا پلان بنایا, اور اس نے یہ چکر بنا کر پھیلا دیا. کیا 1974, کیا 2022, آج کے نوجوان کو آدھی صدی میں یہ جملے بھول گئے کہ قادیانیوں کے تھے مسلمانوں کے. آج میرا نوجوان مجھے یہی کہتا ہے, مولانا آپ سیاسی بن گئے, اچھی بات کرتے تھے, آپ تو دین کا جملہ, آپ کو اسمبلی کا چسکا پڑا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. سنو, ہم پورا دین سنانے والے ہیں, ادھورا دین سنانے والے نہیں ہیں. آپ کہیں گے دین ہے سیاست, ہاں, دنیا کے کسی عالم دین پر ہاتھ رکھو, اسے کو سیاسی آیات پڑھ, وہ پڑھ کے دکھائے گا, سیاسی حدیث پڑھ, وہ پڑھ کے دکھائے گا. نہ ہو ہماری سزا موت لکھ دینا. کیا اللہ کے قرآن میں اسلامی سیاست نہیں ہے؟
نہیں ہے تو میں چلو بطور حوالہ 2-3 آیات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سورت نمبر 12 سورت یوسف. اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف نے خود کو بطور وزیر خزانہ کے بطور کینڈیڈیٹ بطور امیدوار پیش کیا ہے. بتائیں وقت کا جلیل القدر نبی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سلسلہ الذہب انبیاء کا یہ خود کو سیاسی خدمت پر پیش کرتا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ عالم نبی کا وارث ہے اور یہ کام نہ کرے؟ کس بنیاد پہ؟ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائے. حضرت داؤد نبی بھی ہیں اور اسلامی سیاستدان بھی ہیں، قوم کے بادشاہ بھی ہیں. وسلیمان الریح غدوها شہر ورواها شہر کی آیت اٹھائے. حضرت سلیمان نبی بھی ہیں اور وقت کے اسلامی سیاستدان بھی ہیں اور ان کے وزٹ ہو رہے ہیں پوری امت میں. کیسے کہیں گے آپ؟ اور اگر اس پر بھی نہ سمجھو، آؤ میرے پاک پیغمبر کے دربار میں. مولوی کے سر پہ دستار فضیلت تب سجتی ہے جب وہ صحیح بخاری کو پڑھے، پاس کرے. صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر بنی اسرائیل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه النبی وانه لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون. حضور پاک نے فرمایا لوگو انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے، اسلامی سیاستدان بھی ہوتے. کہ یا رسول اللہ پھر کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی فوت ہوتا تو اللہ دوسرے کو نبوت بھی دیتے، اسلامی سیاست کا تاج بھی دیتے. یا رسول اللہ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نئی نبوت نہیں ہے. ہمارا ایمان عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور پاک آخری نبی ہیں، حضور کے بعد نیا نبی. جو مانتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے. جو مانتا ہے اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے ہاتھ کھڑا رکھے. ختم نبوت کے لیے حضور پاک کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور پاک آخری نبی ہے. جب حضور نے جملہ فرمایا تو صحابہ کے ذہنوں میں سوال اٹھا کہ یا رسول اللہ جب نبوت ختم ہے تو اب اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ کیا اب اسلامی سیاست کا سلسلہ بھی آگے نہیں جائے گا؟ اور یوں گویا سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرہ انور کے شربت دیدار کو پیا ہوگا. تو حضور پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے. فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، کہ لوگو میرے بعد میرے خلفاء علماء آئیں گے. یا رسول اللہ ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْسُرُونَ، کئی ہوں گے. میرے پاک نبی نے سیاست اسلامیہ کا سہرا علماء کے سر پہ رکھا ہے. جیسے مولوی مسجد کے مصلی میں نبی کا وارث، جیسے خطیب منبر خطابت پہ نبی کا وارث، جیسے مدرس مسند تدریس پہ نبی کا وارث، جیسے مبلغ دعوت و تبلیغ میں نبی کا وارث، جیسے صوفی پیر طریقت شیخ طریقت خانقاہ و تصوف و تزکیہ میں نبی کا وارث، ویسے اسلامی سیاستدان سیاست اسلامیہ میں نبی کا وارث. یہ حدیث میرے پاک پیغمبر کی ہے. یہ دنیا کے کسی مفتی، کسی عالم، کسی پیر، کسی فقیر، کسی وڈیرے، کسی لیڈر، کسی رئیس، کسی قائد کی بات نہیں کر رہا. میں حضرت رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، جس کی سفارش کل قیامت میں اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. یہ اس پیغمبر کی حدیث ہے. میں کہتا ہوں میرے مذہب کا نوجوان، تیرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ عالم سیاست میں آئے تو اسے پیچھے بھگاتا ہے. تو کہتا شکریہ میرے مولانا، تو نے اس فیلڈ کو سنبھالا ہے جو فیلڈ یتیموں اور مسکینوں کی طرح عام سیاستدانوں میں فٹ بال کی طرح چل رہی تھی. جب آپ ممبر پہ کسی سرمایہ دار غیر عالم کو نہیں بیٹھنے دیتے، آپ مصلی پہ کسی جاگیردار وڈیرے غیر عالم کو نہیں آنے دیتے کہ یہ نبی کی وراثت ہے. پہاڑ پور کے غیوروں، ایسے سیاست اسلامیہ میں بھی کسی اور کو نہ آنے دینا. یہ عالم دین کو نبی کی وراثت ملی.